الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، سارے مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تھکے بیٹھے ہو؟ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح، ذرا جوش کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو سو رہے ہیں۔ اب جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دونوں برابر ہیں، ان کے دی بنی ہے۔ میں نے آپ کے درمیان اور آپ کے بستر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا۔ آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو بات ہوتی رہے گی، آپ خاموش بیٹھیں گے تو یہ مطلب ہے تسی آکھ رہے ہو کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے۔ توجہ میری طرف ہے، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جڑے دو چار بندیاں دی وجہ تو میں بار بار آکھ رہے ہیں وہ حیے بھی نہیں بولے، سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ 3 درخت آپ کے جنت میں لگ چکے ہیں الحمدللہ، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج سبحان اللہ کی برسات سے جنت میں ہمارے باغات لگ جائیں۔ لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے؟ توجہ سے بات سنیں گے؟ سنیں گے؟ درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اور معذرت کے ساتھ جو لوگ تو 80-60 سال سے اوپر ہو گئے، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ جو میرے یا مجھ سے چھوٹے جن کی کمر میں درد ہے اور وہ دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا ذرا اٹھ کے آگے آ جائیں۔ آ جائیں نہیں تو حکیم دا بندوبست کر دیں۔ آگے آ جائیں ادھر، آ جاؤ پتر، آگے آ جاؤ شاباش۔
آگے ہو جائے، ٹیک لگا کے بیٹھنے سے ویسے ہی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا کہ آپ کا ذوق کتنا ہے۔ جو نبی سے اور نبی کے یاروں سے محبت کرتے ہیں، میرے مخاطب صرف وہ ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر اپنا تخیل پیش کرتا ہے، اے آقا اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ، سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر آقا میں آپ کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بتا رہا ہے۔ میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی۔ جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، میں بھی شامل اے آقا میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا۔ تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی۔ میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا۔ یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی۔ مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی۔ آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا۔ صحابہ کے دیوانے بولے، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت کرنے والی معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس جب 119 جنوبی میں سرگودا کے اندر میرے دل کے انتہائی قریب بھائی عبدالرحمان صاحب کی، قاری عبدالرحمان صاحب کی دعوت محبت اصرار کی وجہ سے، قاری محمد علی صاحب، قاری عبید اللہ رحیمی صاحب، قاری ارسلان معاویہ عثمانی صاحب کی عقیدت اور پیار کی وجہ سے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک دو جہاں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء جنہوں نے قرآن پاک کی دولت کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ اور ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ اللہ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذریعے بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ فخر ہے یا نہیں؟ مائک چینج کریں، اس میں بہت زور کا کرنٹ آ رہا ہے، مائک دوسرا نہیں۔ شہادت آج ہی ملنے لگی۔ توجہ میری طرف ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں بار بار اصرار کروں، بار بار آپ کو تنگ کروں،
इंशाअल्लाह रहमान चंद मिनटों की बात आपकी गोश गुजार करूंगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। आप जो मुझसे सुनने की तवक्को लेकर आए हैं, मैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। मेरा साथ देंगे? सारे देंगे? एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, जोश के साथ कह दें सुभान अल्लाह, हिम्मत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले कह दें सुभान अल्लाह, नाशिरे कुरान से मोहब्बत करने वाले कह दें सुभान अल्लाह, कातिबे कुरान से मोहब्बत करने वाले कह दें सुभान अल्लाह, खत्म नबुव्वत के वाली के बारे में मोहब्बत करने वाले बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान व दस्तार फजीलत आज का उन्वान है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको आज बताऊं कि ये कुरान लिखा कैसे गया। हम किसी से रिश्ता तय करते हैं, उसके हसब और नसब को देखते हैं, ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ यार दोस्त ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ हर शय ਦਾ हिसाब लाने हैं। जब अल्लाह के कुरान की बारी आई, अब भी हमारा दिल चाहेगा कि हम पता करें ये उतरा कैसे, इसको लाया कौन और इसे हम तक पहुंचाया किसने। सुनना चाहते हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कह रहे रजी अल्लाह, बुलंद आवाज से अल्लाह के लाडले पैगंबर के कदमों में आए, माल चाहा गया, दे छोड़ा, औलाद मांगी गई, कुर्बान कर छोड़ी, जायदाद लेना चाही, घर की एक सुई तक भी आका के कदमों पर लाकर वार दी, बेटी चाहिए, अपनी सबसे लाडली और प्यारी बेटी अल्लाह के हुक्म पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर लाकर दे छोड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरा विजदान कहता है, हजरत अबू बकर से पूछा होगा, ऐ सिद्दीक बता, माल मांगा तूने दे छोड़ा, औलाद मांगी तूने दे छोड़ी, जायदाद मांगी तूने दे छोड़ी, घर का माल मांगा तूने लाकर दे छोड़ा, तेरे शबो रोज मांगे तूने दे छोड़े, तेरा उठना बैठना मांगा तूने दे छोड़ा, बदरो ओहद मांगा तूने दे छोड़ा, मुहाफिज बनना मांगा तूने बनकर दिखा छोड़ा। आका ने तेरी अकीदत चाही, तूने अकीदत के सारे रिकॉर्ड तोड़ छोड़े। आका ने दिन में मांगा तो चला आया, आका ने रात को चाहा तो चला आया, आका ने मुस्कुराकर पुकारा तो चला आया, आका ने गुस्से में कहा तो चला आया, आका फिक्रमंद थे तो चला आया, आका मुफक्किर थे तो चला आया, आका मुदब्बिर थे तो चला आया, आका तहकीक करना चाहते थे तो चला आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा होगा, ऐ सिद्दीका तूने सब कुछ नबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया, अब मैं तुझे रब्बे कायनात तुझसे सवाल करता हूँ, मैं अब सिद्दीक बता तो सही तुझे क्या चाहिए, मैं कुर्बान कर आका दो जहां के इस पहले याद अबू बकर सिद्दीक के कदमों पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना कहा होगा, रब्बा इल्तिजा यही है, आरज़ू यही है, तमन्ना यही है, दिल की हसरत यही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ देने के बाद भी सिर्फ दीदारे मुस्तफा चाहिए। ये मेरा मौजू नहीं, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आख्या होएगा, ए महबूब दे यारा तेनू हिजरत दियां 3 रातां देना। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनको अपना सबक सुनाने आया हूं। 3 दिन और 3 रातें रब्बा उथे होएगा कि अल्लाह ने फरमाया होगा, सिद्दीक झोली तेरी होगी, मुखड़ा मोहम्मद का होगा। और दूसरी बात, वहां पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, जितना दिल में आए देखते चले जाना। लेकिन वहां भी अल्लाह ने सिद्दीक की यारी को परखना था, क्योंकि अपना खजाना सिद्दीक के हवाले किया था। वहां पर काले को भेज दिया। किसको भेजा? बुलंद आवाज से जिन्होंने समझ आई हो तो बोलो, आया या नहीं? अब सिद्दीक ने इस काले का मुकाबला करने का हमें तरीका भी बताया, खुद करके भी दिखाया। अपनी एड़ी से काले का गला दबाया, दबाया, बुलंद आवाज से दबाया। हमें भी बता दिया, जब सिद्दीक ने दबाया ना, हक नवाज जंगवी उठ के खड़ा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? गला दबा दिया। 3 दिन 3 रातें। मेरा ईमान कहता है कि 72 घंटे
جھولی صدیق کی ہے، دیدار محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اب اس سارے دیدار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا ہن تا راضی ہیں؟ تو صدیق نے عرض کی ہوگی اے ربا دل ہجے بھی نہیں پڑیا۔ ایسے نہیں یار، ساتھ دو گے تو بات آگے چلے گی۔ اللہ نے فرمایا ہوگا اے صدیقہ اگر تیری محبت ایہو جہی ہے نا تے قیامت دی صبح تک تینو محبوب دے نال سوا چھوڑا گا۔ سلایا یا نہیں سلایا؟ حضرت عمر فاروق آقا کے قدموں میں آئے، مانگ کر لیے گئے، رو کر مانگا گیا، گڑگڑا کر لیا گیا، کعبے کا در پکڑ کر مانگا گیا۔ اللہ نے عمر کو آقا کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب عمر آیا، اللہ کے نبی چاہتے ہیں میں چھپ کر نماز ادا نہ کروں، یہ خواہش پورے کرنے والا عمر ابن خطاب آ گیا۔ آیا یا نہیں آیا؟ حضرت عثمان آئے، ایک بیٹی تھی فوت ہو گئی، دوسری تھی فوت ہو گئی۔ میں نے کہا تصور تو کرو یہ عثمان ہے جس کے لیے نبی 40 بیٹیاں قربان کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ علی آئی، چلنا نہیں آتا سکھایا آقا نے، کھانا نہیں آتا سکھایا آقا نے، پینا نہیں آتا سکھایا آقا نے، قد چھوٹا ہے نسبت محمد کی طرف ہے، اللہ نے قد نہیں دیکھا شیر خدا بنا دیا، بنایا۔ حضرت حسن اور حسین آئے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ علی دے لال آ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین تیری تیرے نانے نال محبت میں دیکھ لئیے، جا تینو جنت مالک بنا چھڑے۔ اب جنت اسے ملے گی جس کا حسین ہوگا۔ حسین دل ہے حسین چاہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر بچا رسو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فرات کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ آگے میرا امام معاویہ آ گیا، جس کا امام معاویہ ہے ذرا بلند آواز سے۔ میں نے کہا ابوبکر سے لے کر طفیل دوسی تک جتنے صحابہ آئے، کسی نے بتایا نبی کا چہرہ ایسے تھا، کسی نے کہا کہ زلفیں ایسی تھی، کسی نے اخلاق بتایا، کوئی کردار سامنے لایا، کسی نے گفتار دکھائی، کوئی للکار لے کر آیا، کوئی جلغار سامنے لے آیا، کسی نے بدر کا قصہ سنایا، کسی نے احد کا طریقہ بتایا، کسی نے خندق و خیبر و تبوک و یرموک کے قصے دہرائے اور دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا، زبانی بتایا۔ لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر جس کا ایسا لاڈلا صحابی جسے خال المسلمین کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا پہلا بادشاہ کہا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ نے بتایا کہ نبی ایسے نبی ایسے نبی ایسے، لیکن معاویہ کا فرق یہ ہے اللہ کا قرآن اترا والضحیٰ، امیر معاویہ نے اس والضحیٰ کو لکھا اور نبی کے چہرے پہ پڑھا۔ میں نے کہا سب نے زبانی بتایا، میرے معاویہ نے لکھ کر ہمیں دکھایا، کیونکہ کاتب قرآن معاویہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے قرآن نے کہا ہوگا واللیل، معاویہ نے دیکھا بھی ہوگا لکھا بھی ہوگا۔ اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، للکار کو دیکھو، ضرورت کو دیکھو، ہمت کو دیکھو، استقامت کو دیکھو، فصاحت کو دیکھو، بلاغت کو دیکھو، بدر کو دیکھو، احد کو دیکھو، خندق کو دیکھو، تبوک کو دیکھو، یرموک کو دیکھو۔ سننے میں تو آیا ضرور ہے، لیکن جس نے لکھ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو لکھا ہوا دکھا چھوڑا ہے، اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سیدنا امیر معاویہ، سیاست سیدنا امیر معاویہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
میرے نبی کے 13 کاتب ہیں. کتنے؟ کتنے؟ میں نے کہا معاویہ کا نمبر کتنا ہے؟ میرے اکابر نے بتایا کہ 6. کتنا؟ بلند آواز سے کتنا؟ آج ایک بدبخت، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بڑی گدی کا بڑا ہم گدی نشین کہتا ہے کہ میں سیاست امیر معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا وہ بدبخت، تجھے پتہ ہی نہیں یہ سیاست معاویہ نے سیکھی ہی نبی سے. میں دلیل دینے جا رہا ہوں. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر 113 خط کافروں کو لکھے. کتنے لکھے؟ کتنے لکھے؟ اور میں قربان معاویہ تیرے قدموں پر 75 تیرے نام تیرے ہاتھوں سے لکھے گئے. کتنے خط؟ میں نے کہا یہی تو موقع تھا. میں سوچ رہا تھا کہ 20 سال میں معاویہ پاکستان کی سرزمین ملتان تک پہنچا کیسے؟ مجھے میرے اکابر نے بتایا کہ اسے سیاست تو محبوب کبریا نے دکھائی تھی. سکھائی تھی یا نہیں سکھائی تھی؟ میرا وجدان کہتا ہے نبی کہتے ہوں گے اے معاویہ لکھ. معاویہ لکھتے ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے محبوبہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر دل میں سوچتے ہوں گے یا زبان سے کہتے ہوں گے معاویہ ایک وقت آئے گا تجھے دنیا میں چھا جانا ہے. پھر چھایا یا نہیں چھایا؟ 20 سال کے عرصے میں حضرت امیر معاویہ نے 5700 علاقے فتح کیے. کتنے؟ ساتھ ہیں انشاءاللہ موضوع آپ کے پسندیدہ بیان کی طرف بھی آ رہا ہوں. کتنے علاقے کو؟ 5700 علاقے کو فتح کیا. اور جب شہروں کی بات آئی 3600 شہروں پر محمد عربی کے کلمے کو معاویہ نے عام کر دیا. اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی، آج امریکہ کہتا ہے جی اسی ایہو جہا بیڑی بیڑا بنا لیا ہے ساڈے نال کوئی بندہ پنگا تا لے کے ویکھے جڑا پاکستان چو پانی وچ وڑدا ہے تے انڈونیشیا تو جا کے نکلدا ہے. میں امریکہ سے سوال کرتا ہوں تجھے سکھایا کس نے؟ تو جواب ملتا ہے امیر معاویہ نے. کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے 40,000 فوجی جنگلات میں اتارے جنہوں نے 6 مہینے تک لکڑی کاٹی. اور اپنی زندگی کے سارے عرصے میں انہوں نے 1700 بحری بیڑے تیار کیے. کتنے؟ 1700 بحری بیڑے. اور میں نے کہا یہی امیر معاویہ ہے، پانی میں اترتا ہے محمد کے کلمے کو دنیا میں عام کر دیتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حضرت عمر فاروق نے پولیس بنائی. کیا بنائی؟ میں اسے بھی سلام پیش کرتا ہوں. میرے معاویہ نے فوج بنائی، میں اسے بھی سلام پیش کرتا ہوں. آج سے چند سال پہلے پاکستان کی فوج کی تعداد 3.25 لاکھ تھی. آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے جو امیر معاویہ نے فوج بنائی تھی اس کی تعداد 4 لاکھ تھی. کتنی تھی؟ کسی نے سوال کیا کہ فوجیوں تم کوفہ میں کتنے ہو؟ تو جواب ملا 1,20,000. بصرہ میں کتنے ہو؟ 40,000. مصر میں کتنے ہو؟ 60,000. مدینہ میں کتنے ہو؟ 1,00,000. پوچھا کہ تمہیں بنایا کیوں اور کس نے؟ تو فوجیوں نے بتایا ہمیں بنایا امیر معاویہ نے، اور بنایا اس لیے کہ ہم اللہ کا دین بچانے آئے ہیں، نبی کا کلمہ بچانے آئے ہیں. پھر بچایا یا نہیں بچایا؟ بچایا یا نہیں بچایا؟ میں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نبی کے کاتب ہیں. ایک کالا اٹھا، کالے کا پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ میں نے کہنے لگا جی مولوی جی تسی جھوٹ بول دے. میں کہا تو سچ بول دے. کہنے لگا کہ معاویہ جو تھے نا وہ محمد کے کاتب نہیں تھے، منشی تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ میں کہا تو گل نہیں مکا چھڈی. میں تھوڑا کٹ کیا تو ودا کے دس دیتا. کہنے لگا مولوی جی سمجھیا نہیں. میں نے کہا جو کاتب ہے نا اس نے صرف قرآن لکھنا ہے، اور جو منشی ہے اس نے گھر اور باہر کا پتہ رکھنا ہے. رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ میں نے کہا میں منشی مان لیتا ہوں. تو پھر مجھے پتا چلے گا نبی نے مشورہ کرنا ہے تو میرے معاویہ سے، رازدان بنانا ہے تو میرے معاویہ کو، بھائی کہنا ہے تو میرے امیر معاویہ کو. بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ ایک صحابی کی شکل میرے آقا سے ملتی تھی. آج تقریر عنوان نہیں، آج فضائل امیر معاویہ بیان ہوں گے. ایک صحابی کی شکل آقا سے ملتی تھی. حضرت امیر معاویہ کو پتا چل گیا
حضرت امیر معاویہ نے اس شہر کے گورنر سے کہا کہ جس کی شکل میرے آقا سے ملتی ہے وہ کرتا کیا ہے؟ جواب ملا کہ وہ مزدوری کرتا ہے، ایک وقت کا کھانا اسے میسر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بھیجنا ہے، خالی ہاتھ نہیں، پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ آیا، امیر معاویہ شام سے نکل کر شہر سے باہر اس کا استقبال کرنے گئے۔ جب وہ آیا وہ حیران ہو گیا کہ امیر المومنین خود میرے لیے آئے۔ امیر معاویہ لائے اور اسے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنی مسند پر بٹھایا اور اس کے سامنے دو ہاتھ باندھ کر بیٹھے۔ وہ رو کر کہنے لگا، امیر معاویہ جنہوں تو سدیا ہے وہ کوئی اور بندہ ہے، تو ایویں میرا ادب کردہ پہ ہیں، مجھے لگتے ہیں آپ غلطی سے کسی کو لے آئے ہیں۔ میرے معاویہ نے فرمایا، نہیں نہیں، تیری نسبت محمد کی طرف ہے، جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے محمد کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کوئی کام شام لب دیو۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا نہیں، اتنے ایکڑ زمین، روایات میں آتے 200 ایکڑ زمین اسے رقبہ دیا اور کہا کہ تجھے کھانا تیرے گھر میں ملے گا کیونکہ تیری شکل محمد سے ملتی ہے۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بدبخت مجھے کہنے لگا، حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں اتنا کچھ کما گئے، ہمیشہ عالی شان رہے، بڑے بڑے گھروں میں رہے۔ میں نے کہا آؤ، زبان میری ہے، دلیل عبداللہ ابن عباس نبی کے گھرانے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیروت شہر میں میں بارڈر پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص خچر پر سوار ہے۔ کس پہ؟ کس پہ؟ خچر پہ۔ منہ پر اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، وہ چلا تو مجھے لگا کہ میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ میں تجسس میں اس کے پیچھے چلا، جب وہ جا کر رکا میں کیا دیکھتا ہوں، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ خچر پر سواری کرنے والا کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں قریب گیا، میں اس سے بھی زیادہ حیران تب ہوا جب میں نے معاویہ کے کپڑے دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب معاویہ کے کپڑے دیکھے تو کپڑوں پر 11 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، امیر المومنین خیر تو ہے؟ خچر اچھی سواری نہیں سمجھی جاتی تھی، ہمارے ہاں جیسے آج گدھے پر کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اس وقت خچر کی بھی حالت ایسی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ نے کوئی عالی شان عربی نسل کا گھوڑا لینا تھا اور آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے کیوں ہیں؟ کوئی عالی شان لباس پہن کر آنا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک جملہ کہا، قیامت کی صبح تک میرے دل میں ان کی محبت اجاگر ہو گئی۔ وہ فرمانے لگے، عبداللہ میں کیا کروں، میری یہ عادت محمد مصطفیٰ پہ گئی ہے۔ کس پہ گئی ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ میں اسی پر دلیل دے کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ شام سے چلتے مدینہ آتے، غلے سے لدے اونٹ ساتھ لے کر آتے اور آ کر مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین خیر تھا ہے، ساری دولت مدینے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں انتظامی امور کی وجہ سے مدینہ میں رہ نہیں سکتا، میں باہر رہ کر پوری دنیا کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ میں رہوں، نہیں رہ سکتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ رہ نہیں سکتا تو مدینہ کے لوگوں کو سکون ہی دے دوں، ان کو سکون آئے گا تو میرے محمد مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ غلے سے لدے اونٹ لے کر آئے، جب بھی آتے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس دفعہ بھی آئے، لوگوں نے لائن بنا لی، قطار بنا لی، لمبی لائنیں لگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کر کان میں کہا، امیر المومنین ونڈنا شروع کرو، بندے آگے نے۔ حضرت امیر معاویہ خاموش رہے۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے بھی آ کر یہی بات کہی۔ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ میں کیا کروں، میں ان کو کیسے دے دوں؟ جس کے صدقے ان سب کو ملتا تھا وہ مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی بات سن کر صحابہ نے کہا، وہ تو مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہیں، میرے جیسا کوئی ہوتا نا بادشاہ، وہ آخدا جے میں آیا تے حسین مینوں نہیں ملیا تے جاؤ، میں بھی نہیں ملنا، لیکن میں قربان یہ تربیت یافتہ محمد کا ہے۔